ساری دنیا کا خالق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، سب کا مالک ہے رازق ہے اللہ، کوئی اسی کو بھلا نہ سکے گا۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام جو اس تاریخی جامع مسجد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منعقد ہو رہا ہے، مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے اس پروگرام میں گرمی کی شدت کے باوجود ہمارے تمام جو مہمانان گرامی تشریف فرما ہیں، میں یکے بعد دیگرے اگر سب کا نام گنا دوں تو ایک طویل فہرست ہے۔ آپ ہمارے سامنے دیکھ رہے ہیں، مئو مبارک پور سے ہمارے اور املوں سے اور دیگر اطراف سے ہمارے معزز جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں، علماء کرام ہیں، تجاران ہیں، جمعیت و جماعت کے محسنین ہیں، میں سب کا یہاں کی جمعیت اور جماعت اور خاص طور سے ویر عبدالحمید صاحب کی خاندان کے ان تمام افراد کی جانب سے میں سب کا قلبی شکریہ ادا کرتا ہوں اور سب کو اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ جس نیک جذبے کے ساتھ اس مرکز کو تعمیر کیا گیا ہے، اسی جذبے کے ساتھ یہاں سے تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور یہاں سے ایسے ایسے نوجوان بچے اور بچیاں علم کو حاصل کریں، اور خاص طور سے بیسک اور بنیادی علم حاصل کرنے کے بعد قرب و جوار میں مئو خاص طور سے جو بڑا تعلیمی مرکز ہے، وہاں سے مزید علم دین کی جو ہے تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے اور اپنی دین اور شریعت کے لیے وہ انشاءاللہ کامیاب ثابت ہوں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا گو بھی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مرکز میں تمام انتظامات الحمدللہ ہو چکے ہیں، لیکن ایک انتظام جو ابھی باقی ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ملک کی موجودہ حالات میں جس طریقے سے ہماری ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آئے دن جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خاص طور سے ارتداد کے جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، ایسے میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر مجلس میں، ہر محفل میں، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، سب میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دین کی بنیادی تعلیمات سے آراستہ و پیراستہ کرنے کے لیے اپنی ماؤں اور بہنوں کو بھی اس میں شامل کریں اور ان کا بھی ہم انتظام کریں، اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اس کا انتظام ہوا ہے اور اس کے بہترین نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ اس لیے اس مسجد کے ذمہ داران نے وضو خانے کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ انہی کے لیے مختص کیا گیا ہے، اس کے لیے الگ سے راستہ اور گیٹ بھی لگایا گیا ہے تاکہ مستقبل میں جب یہ انتظام ہو جائے تو ہماری مائیں اور بہنیں بھی اس طرح کی مجلسوں میں وہ شریک ہو جائیں، اور خاص طور سے جمعہ کے خطبے میں شریک ہوں، اور اس طرح کی مجلسوں میں جب وہ شریک ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی دین کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہوں گی، اور ان کے اندر بھی بہت ساری اصلاح ہوگی، اور یہ اصلاح انشاءاللہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ اس لیے یہ اوپر کی جو جگہ باقی ہے اس کی تعمیر کے لیے انشاءاللہ ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے۔ آپ تمام حضرات جو بھی یہاں شامل ہیں، شریک ہیں، آپ تمام حضرات کی دعاؤں کی اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ دواؤں کی، یعنی مالی تعاون کی بھی ضرورت ہے تاکہ یہ ایک مختصر سا جو کام ہے جو بچا ہوا ہے اس کو بھی پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچا دیا جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے گا، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کے اس کام کو بھی بہت جلد پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے درمیان جو ذمہ داران مہمانان موجود ہیں، میں ان کو اس جانب توجہ ان کی دلانا چاہوں گا کہ وہ اس جانب خصوصی توجہ دیں، اور اس لیے بھی دیں کہ اس پورے علاقے میں 2 کلومیٹر کے اندر میں کوئی مسجد نہیں ہے،
یہ پہلی مسجد ہے جو پچھلے سال تعمیر ہوئی ہے. اس سے پہلے یہ لوگ 2 کلومیٹر 2.5 کلومیٹر دور جمعہ کے خطبے کے لیے جایا کرتے تھے. کتنی پریشانی کا دور تھا یہ ہم اور آپ نہیں سوچ سکتے. ہمارے گھر کے بغل میں ہمارے پڑوس میں مسجد بنی رہتی ہے پھر بھی ہمیں توفیق نہیں ہو پاتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے یہاں کے نوجوانوں کو, خاص طور سے ویر عبدالحمید کی خاندان کے جو نوجوان ہیں, ان لوگوں کو یہ جذبہ, یہ شوق اور یہ ہمت اور یہ حوصلہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور وہ کھڑے ہوئے اور یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے بہت جلد الحمدللہ پایہ تکمیل تک پہنچ گیا. میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام لوگوں کا بھی جنہوں نے اس کام کو پایہ تکمیل تک یہاں تک پہنچانے میں اپنا دامے درمے قدمے سخنے ہر طرح کا تعاون کیا ہے. محترم حضرات, ہمارے درمیان پھول پور امباری جو شاہ گنج کے قریب ہے, وہاں سے ہمارے درمیان ہمارے معزز مہمان محترم جناب جاوید احمد صاحب عرف منا بھائی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. میں ان کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں اور انہیں بھی اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو بھی اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں.